بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نسیم صبح کے 400ویں درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے درس کی خصوصیت یہ ہے کہ آج کا درس اللہ کے فضل سے، اللہ کی عنایت سے، اللہ کے کرم سے، اس کے فضل سے اپنے 400 کے عدد کو پورا کر رہا ہے۔ میں نے کبھی آج کچھ من کی باتیں کریں گے۔ میں نے کبھی سنا تھا کہ دعائیں پیچھا کرتی ہیں۔ اس کو اگر دوسرے الفاظ میں کہا جائے، آسان لفظوں میں، کہ دعائیں سایہ بن کر آپ کا ساتھ دیتی رہتی ہیں۔ اس کی اگر کسی کو اس کا مطلب سمجھ نہ آتا ہو تو نسیم صبح کو سمجھ لے۔ جس کو یہ بات سمجھ نہ آتی ہو کہ دعائیں سایہ بن کر ساتھ لگی رہتی ہیں، اگر کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہو تو نسیم صبح کے ہمارے اس پروگرام کو وہ دیکھ لیں، وہ سمجھ لے گا۔ کیسے؟ یہ بات ہم نے پہلے ذکر کی تھی کہ ایک اللہ والی بزرگ ترین شخصیت، میرے لیے بہت قابل عزت و احترام، انہوں نے کبھی مجھ سے کہا تھا، وہ میں انہیں کبھی نہیں بھول سکتا، اور کیونکہ وہ میرے لیے بہت محترم بھی ہیں، اور ان کی دعا مجھے لگ گئی، اللہ انہیں جزائے خیر دے، اور ان کے حق میں بھی ایسی سینکڑوں دعائیں قبول فرمائے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے آپ کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے درود شریف کے پیغام کو پوری دنیا میں عام فرمائے۔ مجھے یاد نہیں کہ اس وقت نسیم صبح شروع ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، لیکن درود شریف کا پیغام وہ پہلے وہ فیضان ذکر و درود کے عنوان سے آتا تھا، تو وہ تو آ رہا تھا، لیکن نسیم صبح شروع ہوا تھا نہیں ہوا تھا، یہ بات مجھے ٹھیک سے یاد نہیں آ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اللہ رب العزت سے آپ کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے درود شریف کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچا دے۔ مزید انہوں نے آگے کہا تھا کہ میں نے اللہ سے دعا کی اور وہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ اللہ جانے ان کو کیا اشارہ ملا تھا، وہ تو میں نے ان سے پوچھا نہیں یا انہوں نے بتایا نہیں، جو بھی صورت رہی، بہرحال یہ مجھے نہیں معلوم ان کو کیا اشارہ ملا، لیکن ان کا پہلا جملہ یہ کہ میں نے دعا کی ہے اللہ پوری دنیا میں آپ کو درود شریف کے پیغام کے لیے قبول فرما لے۔ یہ بات تو میرے لیے بہت خوش کن تو تھی، مگر سمجھ میں آتی تھی، لیکن مزید انہوں نے جو یہ بات کہی کہ اور وہ قبول بھی ہو گئی ہے، اس پر میں خوش تو ہوا، کیونکہ مجھے معلوم تھا اگر یہ بزرگ شخصیت کوئی بات کہہ رہی ہیں تو اس کا ظاہر بات ہے کوئی اللہ والا اگر کوئی بات کہتا ہے تو اس کو کچھ مطلب ہوتا ہے، وہ بے وجہ کوئی بات نہیں ہانکتا۔ یہ الگ بات رہی کہ ہماری چھوٹی سی عقل میں وہ بات آئے یا نہ آئے، یہ ہماری اپنی کم علمی کا، کم ظرفی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ والوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بہت بلند و بالا ہوتی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ قبول بھی ہو گئی ہے، تو اس وقت مجھے اس بات پر خوشی بھی ہوئی، تعجب بھی ہوا کہ کس طرح سے قبول ہو گئی ہے، کیا کہہ رہے ہیں وہ، لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ کیسے ہوگا۔ پھر اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ وہ وقت آیا کہ نسیم صبح کے دروس کا باقاعدہ آغاز اگر اس سے پہلے ہو چکا تھا تو وہ چلتا رہا، اور نہیں ہوا تھا تو بہرحال اللہ نے کرا دیا، اور آج اللہ کے فضل سے 400واں درس ہے۔ یہ آج کا درس 400واں درس ہے، اور ان کی دعا کا طفیل دیکھیے۔ مزے کی بات یہ ہے، اللہ کے احسان سے، فضل سے، کرم سے، عنایت سے الحمدللہ 400 دن بغیر کسی ناغہ کے نسیم صبح آیا ہے۔ یقیناً میں نہیں سمجھتا کہ میں اتنا استقامت مزاج ہوں۔ اس درمیان میں ہر قسم کے حالات آئے، سفر بھی آئے، مشکلات بھی آئیں، طبیعت کی خرابیاں بھی آئیں،
اور کیا کیا آیا، لیکن اللہ کے کرم کی بات یہ رہی کہ الحمدللہ یہ درس چلتا رہا، درس کی ناغہ نہیں ہوئی، تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو گیا ہو، گھنٹہ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا ہو، ایسا ہوا ہے، لیکن بالکلیہ طور پر ناغہ ہو گئی ہو، اللہ نے ایسا نہیں ہونے دیا، الحمدللہ۔ تو میں نے جو شروع میں کہا تھا کہ کسی اللہ والے کی دعائیں اگر لگ جاتی ہیں تو وہ بہت مؤثر ہوتی ہیں، جیسے ہمارے اس درس کو یا ہمارے اس پیغام کو ایک بہت بڑی اللہ والی شخصیت کی دعا لگی، اللہ انہیں بھرپور جزائے خیر دے اور پوری صحت اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ دیر تک ان کی برکتیں سایہ بن کر ہمارے سروں پر قائم رہیں، اللہ کرے، اور ان کے فیضان کو اللہ یوں ہی جاری رکھے، ان کو پوری عافیتوں والی لمبی عمر عطا فرمائے، سلامتی والی عمر عطا فرمائے، صحت والی عمر عطا فرمائے، اور ان کے درجات کو عند اللہ و عند الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید مقبول سے مقبول ترین فرمائے ہمیشہ کے لیے اللہ۔ بہرحال ان کے لیے تو میں جتنی بھی دعائیں دوں گا وہ کم ہی رہیں گی، وہ تو بہت بڑے محسن ہیں میرے۔ تو آج ہمارے لیے یہ ایک خوشی کے ساتھ ساتھ شکر کرنے کا موقع ہے، میں اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے اس خوبصورت خدمت کے لیے قبول فرمایا، الحمدللہ۔ بہت سارے لوگ ہیں جو درود شریف کی خدمت کر رہے ہیں، بڑی بڑی خدمتیں کر رہے ہیں، میں تو ان کے سامنے پدی ہوں نہ پدی کا شوربہ، میں تو ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ والوں کی خاک پا سمجھتا ہوں، اور سمجھتا کیا ہوں، حقیقت بھی یہی ہے، اللہ والوں کے سامنے میری اوقات کیا ہے، میری بساط کیا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے جب کسی اللہ والے کی دعا آپ کو لگ جاتی ہے تو یہ سمجھیے آپ کی پرواز میں پر لگ جاتے ہیں، آپ کی پرواز بلند ہو جاتی ہے اور آپ بلندیوں پر اڑنے لگتے ہیں فضل خدا بندی سے۔ آج ہم چاہتے تھے کہ لائیو ملاقات کریں 400 ایپیسوڈ ہونے کے موقع پر، تو ابھی صبح صبح تو نہیں ہو سکتا، لیکن انشاءاللہ الرحمن آج شام کو 9:30 بجے لائیو ملاقات کریں گے، اور ایک طرح سے کہیے کہ یہ 400 ایپیسوڈز پورے ہونے، 400 دروس پورے ہونے کے موقع پر ایک سرپرائز ہوگا یا ایک تحفہ ہوگا، تحفہ کہیے، ایک تحفہ ہوگا ان ساتھیوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ لائیو ملاقات ہو، ان ساتھیوں کے لیے ایک تحفہ ہوگا۔ میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ جہاں آپ بہت ساری دعائیں کرتے ہیں میرے لیے، اپنے لیے، وہیں آپ ہمارے اس نسیم صبح کے پیغام کو جو سراپا درود شریف کے لیے اس کی پہچان ہوتی ہے، درود شریف کے لیے اس کو جانا جاتا ہے، اور درود شریف کا کیا کہیں گے اس کو، درود شریف کا ایک دعوتی پلیٹ فارم کے طور پر لوگ اس کو دیکھتے ہیں، الحمدللہ۔ تو اللہ کرے یہ جمع رہے، چلتا رہے، جاری رہے، اور یہ ہماری دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور بھلائی اور ہر قسم کی عافیت کا ذریعہ بنے۔ سب سے بڑھ کر یہ چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مجھے اس کی برکت سے ملے، چاہے دنیا والے بالکل نہ پہچانیں، کیا کریں، اس پلیٹ فارم پر پہچان اپنے آپ ہی ہو جاتی ہے اللہ کی قدرت سے، دنیا والے پہچانے نہ پہچانے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس سے تو الحمدللہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس کو پہچاننا ہے پہچانو، نہیں پہچاننا نہیں پہچانو، گناہ گار شخص کو پہچان کے کسی کو کرنا بھی کیا ہے، بس یہ کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے یہاں مقبول ہو جائے، اور اللہ کرے ہو جائے۔ آپ سب دعا کر دیجیے، اللہ کرے یہ عند اللہ و عند الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا درس، یہ ہمارا پیغام قبول ہو جائے، اور اس میں جتنے بھی ہمارے معاونین ہیں جس بھی طرح سے، وہ سب بھی قبول ہو جائیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ میرے بزرگوں، میں ایک بہت کام کی بات عرض کرتا ہوں کہ جس طرح سے درود شریف لکھنا عبادت ہے، درود شریف پڑھنا عبادت ہے، ایسے ہی درود شریف کی تبلیغ، یہ میں بے وجہ کے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں خواہ نہیں کہہ رہا ہوں، میری بات سن لیجیے جو میں کہہ رہا ہوں، درود شریف کی تبلیغ یہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبب بنے گی آپ کے لیے انشاءاللہ، اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے مبلغ بنتے ہیں۔ مجھے ایک مرتبہ ابھی گزشتہ سفر میں ایک بہت بڑی بزرگ شخصیت کا ذکر کرتے ہوئے
ایک ساتھی نے کہا تھا کہ ان بزرگ کا آپ کے لیے پیغام ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مفتی صاحب کو ہم دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں یا ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ہم ان کے اس کام کو بہت پسند کرتے ہیں۔ میں اس لیے بات بتا رہا ہوں کہ آپ کو ترغیب ہو، میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ درود شریف پڑھنے والے بہت ہیں لیکن درود شریف پڑھوانے والے بہت کم ہیں۔ تو ان کی جو یہ دعا اور یہ توجہ والی جو بات تھی، اس کا تعلق درود شریف کی تبلیغ سے تھا۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں درود شریف کے مبلغ بنیے۔ میں صرف درود شریف پڑھنے والے تیار نہیں کرنا چاہتا، صرف درود شریف پڑھنے والے تو ہم چاہتے ہیں یہ تیار ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ درود شریف پڑھوانے والے افراد تیار ہوں جو امت کو درود شریف کی تبلیغ کریں، امت کو درود شریف تفویض کریں، امت کو آمادہ کریں درود شریف پڑھنے پر۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ابھی نہیں آ رہی نا بات سمجھ میں؟ نہیں آ رہی نا؟ وہ ہمارے ایک بزرگ سے حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ مرکز نظام الدین میں ہوا کرتے تھے، وہ کہتے تھے جیسی کرنی ایسی بھرنی، نہ مانے کر کے دیکھ، اور جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے مر کے دیکھ۔ تو میں بھی آپ کو کہتا ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی نا؟ کہ تبلیغ پر، درود شریف کی تبلیغ پر کیا ملے گا؟ تو پھر یاد رکھو، موت کا انتظار کرو، وہ ملے گا، میرا یقین ہے، میرا یقین ہے انشاءاللہ وہ ملے گا جس کو سوچا بھی نہیں ہوگا، جس کو سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ تو مرنے کے بعد کی باتیں ہو گئی، مرنے سے پہلے بھی کیسی مبارک رات ہوگی وہ، کیسا مبارک خواب ہوگا وہ، کیسے مبارک لمحے ہوں گے وہ، جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لا کر اگر یوں فرما دیں کہ آپ جو یہ تبلیغ کرتے ہو نا، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو ہم پسند کر رہے ہیں، یہ ہمیں بہت محبوب ہے، اس کی وجہ سے آپ ہمیں محبوب ہیں، اگر فرما دیں ایسی بات تو، اگر فرما دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات، تو کیسی بات ہوگی جی۔ اور میں بتاؤں آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے محسن ہیں، کسی کا احسان نہیں رکھتے۔ جس میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا، ابو بکر کا بدلہ اللہ ہی دے گا، سب کے احسان کا بدلہ دے دیا۔ آپ اگر نیکی کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف کے پیغام کو امت تک پہنچائیں گے، میرا یقین ہے، میرا یقین ہے، میرا یقین ہے، اللہ کی ذات والا صفات سے اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفیق، کریم، محسن، عظیم، عطا کرنے والی ذات والا صفات سے میرا یقین ہے، میرا یقین ہے، میرا کامل یقین ہے، وہ ضرور نوازیں گے، وہ ضرور نوازیں گے۔ جانتا ہوں میں کہ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، نہیں آ رہی، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن بس میں تو اتنی بات جانتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی وہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن میں تو اتنی بات جانتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے کوئی خالی لوٹتا ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سخا کے خلاف ہے یہ کہ ان کے در سے کوئی خالی لوٹ جائے۔ درود شریف پڑھنے والوں، درود شریف پڑھوانے والوں، آپ خالی لوٹ جائیں گے اس عظیم در سے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ ان کی شان سخا کے خلاف ہے۔ میرا خوب تجربہ ہے، جو کتابوں میں پڑھا، جو سنا، وہ دیکھا، وہ سب اپنی جگہ ہے، وہ تو آپ نے بھی پڑھا ہے، لیکن اس سب سے ہٹ کر کہہ رہا ہوں، جو پڑھا ہے اس کے علاوہ جو میں نے دیکھا ہے، اس نے میرے یقین کو بہت پختہ کر دیا ہے، اور
میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، پورے اعتماد سے کہتا ہوں، پورے اعتماد سے کہتا ہوں، سنو جو میں کہہ رہا ہوں، میں پوری قوت سے کہتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی ہاتھ لوٹ جائے. ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. کیسے الفاظ، کن الفاظ میں آپ کو یقین دلاؤں؟ کسی وقت کے حکمراں سے آپ خالی لوٹ جاؤ، بالکل ہو سکتا ہے. کسی وزیر اعظم سے آپ مایوس ہو کر لوٹ جاؤ، بالکل ہو سکتا ہے. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درے والا صفات سے آپ خالی لوٹ جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا جی، بالکل نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے اے عاشقو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے والے تیار بھی کرو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر لمحہ درود اور سلام بھیجتے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی کثرت سے درود اور سلام پڑھتے ہوں. ایسے افراد تیار کرو، ایسے افراد تیار کرو جو دن اور رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہوں. اور پھر مزید آگے بڑھ کر کہوں، ایسے افراد تیار کرو جو بے غرض ہو کر خالص عاشقانہ درود اور سلام بھیجتے ہیں. ان کی کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، کوئی دنیاوی مفاد نہ ہو، کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو. کس لیے اتنی محنت اس درود اور سلام کر رہے ہو میاں؟ کہ بس مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ان کی محبت میں درود اور سلام بھیج رہا ہوں. مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، میں ان کی محبت میں دیوانہ ہو جانا چاہتا ہوں. مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، میں ان کے دل میں ان کی محبت میں اپنے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتا ہوں. کہ میرا دل اللہ کرے ان کی محبتوں کے ساتھ دھڑکتا رہے، اور جب دھڑکنا بند کریں تو ان کی محبت کی وجہ سے ہی دھڑکے، اور ان کی محبت کی وجہ سے ہی بند ہو. نیت کرو، انشاءاللہ درود اور سلام پڑھیں گے بھی، اور ساری امت سے پڑھوائیں گے. دیوانے بن جاؤ، دیوانے بن جاؤ، دیوانے بن کر اس پیغام کو لے کر جاؤ. ہر پلیٹ فارم سے اس پیغام کو عام کرو، عام کرو، عام کرو. میں کیسے کہوں میرے رب، آپ دیکھیں گے آپ کے خوابوں کا رنگ بدل جائے گا، آپ کی نشست و برخاست کا رنگ بدل جائے گا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا بدل جائے گا، آپ کا مزاج بدل جائے گا. آپ کی مشکلات کب ختم ہو گئی آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. آپ کی بیماریاں آپ کا ساتھ چھوڑ کر کب چلی گئیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کیا کہوں، آپ کے جو جتنے بھی دنیا کے مسئلے ہیں وہ سب کے سب کب حل ہو گئے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ تو وقف کیجئے اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کے لیے. آپ تو وقف کیجئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں میں درود و سلام پڑھنے اور درود و سلام بھیجنے کے لیے. آپ وقف کیجئے اپنے آپ کو، وقف کیجئے اپنی اولادوں کو، اور ان کو بتائیے بیٹا تو وقف ہے درود و سلام بھیجنے کے لیے. اور درود و سلام پڑھنے والے افراد تیار کرنے کے لیے، بلکہ افراد نہیں، درود و سلام والے مبلغ بھی تیار کرو. صرف افراد نہیں، مبلغ تیار کرو جو خود وہ بھی تبلیغ کریں، وہ بھی دعوت دیں امت کو، وہ بھی بلائیں امت کو درود شریف کی طرف، سلام علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ہائے، آپ کی جنت میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ پھر کس کو شک ہوگا؟ نیت کرتے ہو آج کے 400ویں ایپیسوڈ کے پورا ہونے کے موقع پر ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں، آپ کرتے ہیں نیت؟ چلیے اگر اللہ کی توفیق رہی تو انشاءاللہ شام کو 9 بجے ملاقات ہوگی لائیو.
بلکہ 9:30 بجے ملیں گے انشاءاللہ 9:30۔ اللہ توفیق دے اور عافیت کے انتظامات فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔